بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم، باقی بچایا ہوا ما ابقى اللہ لکم خیر لکم، یا ما یبقی اللہ لکم خیر لکم، بچایا ہوا اللہ کا بہتر ہے واسطے تمہارے حرام کمائی سے۔ تو بقیت اللہ کا معنی کیا کیا میں نے؟ ما یبقی اللہ لکم، ایفاء الحقوق بعد ایفاء الحقوق کے بالقسط اکثر برکتاً و احمد عاقبتاً مما تبقونہ انتم لانفسکم من فضل التطفیف بالتجبر والظلم۔ اس کو اچھی طرح سمجھو۔ بقیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے کے بعد جو اللہ نے باقی رکھا وہ اس میں برکت زیادہ ہے اور وہ نتیجے کے لحاظ سے محمود ہے، اور جو تم کرتے ہو تم بچاتے ہو اپنے لیے تطفیف، تجبر اور ظلم سے، اس سے بہتر ہے۔ مجاہد نے کہا بقیت اللہ طاعت اللہ۔ یہاں اہل تشیع نے، تمام اہل تشیع مفسرین اور محرفین نے بقیت اللہ سے امام مہدی مراد لی ہے کہ اس سے مراد ہے امام منتظر۔ بقیت اللہ کیوں؟ کہ اس کو اللہ نے باقی غار میں چھپایا ہوا ہے، تو اس لیے وہ بقیت اللہ ہے، حالانکہ وہ حرام کی کمائی ہے، تو یہ حلال کی کمائی ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں بقیت اللہ سے مراد امام منتظر ہے۔ تو یہ ایسے ابن العطان ہے سب، اور کوئی ان کا تک نہیں بھئی کہاں سے انہوں نے استدلال کرنا ہے، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں، یعنی درمیان میں جیسے گدھا جا رہا ہوتا ہے نا، درمیان میں لات مارے گا، اور بھائی ادھر تمہارا مہدی کدھر بڑھا ہے، جدھر بڑھا ہے ادھر جاؤ نا۔ سورہ مرہ بقیت اللہ، اس لیے شیعہ امام منتظر کو کہتی بقیت اللہ ہے، حجت اللہ بقیت اللہ، ہاں یہ بقیت اللہ ہے۔ ہاں تو کیوں بھائی؟ اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ خیر، اس لیے یہ حاشیے پہ تفصیل میں نے دی ہے، ورنہ یہ معنی آسان ہے، بقیت اللہ باقی بچایا ہوا اللہ کا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حاشیہ کیوں لگے۔ ہاں، تو اہل تشیع نے اپنی تمام تفاسیر میں یہاں بقیت اللہ جعفر، باقر، رضا، نکی، لکی سب سے، یہی حتیٰ کہ تقی سے، سب سے یہی لیا ہے بقیت اللہ ما یبقی اللہ لکم، جائز نفع اللہ پاک کا خیرن بہت بہتر ہے حرام کی کمائی سے، واسطے تمہارے ان کنتم مومنین، مقتضی اگر ہو تم ایمان والے تو مان جاؤ، وما انا علیکم بحفیظ، اگر یقین نہ آئے تو میں نہیں ہوں اوپر تمہارے بے حفیظ، نگران، حفیظ نگران، حافظ الاعمال، میں تمہارے اعمال کا محافظ نہیں ہوں کہ جبراً چھڑاؤں گا، میرا کام دعوت دینا ہے۔ قالوا منع التبلیغ، تبلیغ استہزاء، منع از تبلیغ، بولو منع از تبلیغ استہزاء، منع تبلیغ سے استہزاء، مذاق بھی ساتھ ہے اور منع بھی ہے۔ کہنے لگے اے شعیب الصلاۃ کا، کیا نماز تیری حکم کرتی ہے تجھے، ان نترو کا، یہ کہ چھوڑ دیں ہم ان ہستیوں کو جو عبادت کرتے رہے اکابر ہمارے، آباؤنا ہمارے اکابر۔ یہ مشرک کی دلیل نقلی ہوتی ہے، دلیل نقلی کیا ہے؟ دادی نانی،
مشرک کی دلیل نقلی کیا ہے؟ آباؤ اجداد. ہمارے علاقے میں ایک آدمی کو مسئلہ سمجھ آ گیا تو مباحث ہو گیا، سارے لوگ کٹھے ہوئے، اس کو کہا کہ تو بڑا پاگل ہے، تو باپ دادے کا مذہب چھوڑ گیا ہے، تیرا دادا تو باؤ سلطان قبر کو دودھ سے غسل دیتا تھا، اور تیرا نانا تو عرق گلاب سے غسل دیتا، پیدل جاتا، اور تو سب چھوڑ گیا ہے. اس نے کہا جی میں نے خدا کی قسم چھوڑ دی ہے. کیوں؟ کہتا ہے کہ میرا جو باپ تھا اس نے وضو بھی کبھی نہیں کیا تھا، تو میں اگر اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلوں تو پوری زندگی وضو بھی نہ کروں. تو آباؤ اجداد کی اگر تقلید اور پیروی ہے تو میرے باپ نے پوری زندگی وضو کبھی نہیں کیا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، میں دادے کی مانوں یا باپ کی مانوں؟ تو یہ ہوتا ہے یہی بات. جہاں پر بھی دیکھو مسئلہ وہی اٹکا ہوا ہے، ان نتروں کا. ہر نبی کو یہی جواب مل رہا ہے، ہر نبی کو، اور ہر داعی حق کو یہی جواب ملے گا. جب بھی مسئلہ بیان ہوگا جی ہمارے اکابر کی طرز نہیں. او بھائی یہ کون سی دلیل ہے؟ تیرے اکابر کی تو نکلے نے. میرے اکابر جو اکابر کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو جانے دے، جدھر جاتے ہیں بڑھ بنجن جانے دے، ان کو لے جاؤ اکابر کے خلاف، پلانے کے خلاف. تو یہ ہمیشہ رہا ہے، اور میں یہ صاف بات کہہ رہا ہوں کہ توحید اور سنت کی اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ اکابر ہے، موجودہ بھی اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کتابیں لکھ گئے ہیں نا، کتابیں جو لکھی ہیں وہ قیامت تک مسئلہ توحید میں رکاوٹ ہوں گی. لکھتے وقت کوئی خیال نہیں کیا کوئی قادیانیوں کو مواد، کوئی رافضیوں کو، کوئی للڑوں کو، کوئی بریلویوں کو. یعنی مناظرہ میں کیا ہوتا ہے، اگر بزرگوں کی عبارات پر بات آ جائے تو قادیانی بھی آپ پر قابو ہیں، شیعہ بھی قابو ہیں. اب پورا شیعہ مذہب عبارات اکابر پہ کھڑا ہے، قادیانی آپ پر آپ کو بچو بنا دیں گے، عبارات پہ بات آئی. بریلوی تو الامان والحفیظ، تمہاری کتابیں بریلوی، اتنے حوالے ہیں بریلویوں کے. یہ تو بریلوی چبل قوم ہے حلوے پراٹھے والی، ورنہ ہماری کتابیں پڑھے نا تو ہماری کتابوں میں وہ شعر لکھے ہوئے ہیں کہ احمد رضا بہت پیچھے رہ گئی ہے. ایسے ہم روتے ہیں کہ احمد رضا مشرک ہے، وہ بہت پیچھے ہے. آپ کے بزرگوں نے ماشاءاللہ چھکے لگائے، اور کتابوں میں ایسے ایسے چھکے ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتاب ہے کس کی. بریلویوں کی ایسی تیسی، وہ کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے ماشاءاللہ ایسے ایسے لکھے ہیں کہ کوئی بریلوی وہاں نہیں پہنچتا، وہاں کوئی شیعہ نہیں پہنچتا. تو اس لیے ہمیشہ توحید اور سنت، مسئلہ حق کیا دفاع، جو زندہ ہیں یہ بھی نہیں بیان کرنے دیتے، اور جو مر گئے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ایسی رکاوٹ پیدا کر گئے ہیں. کتابیں لکھ لکھ کے پتہ نہیں لکھی کس نشے میں، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کوئی سمجھ نہیں. حضرت گنگوئی ہے، حضرت نانوتوی صاحب بڑے بزرگ ہیں کہ حضرت جناب نانوتوی صاحب تھے، وہ لیٹے ہوئے تھے، اوپر حضرت گنگوئی چڑھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. کیوں؟ کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے. اس نے کہا لوگ جو کہیں گے تو سیدھا ہو. مجمع عام تھا، اب تمہاری ناک کٹ گئے. ہاں بھائی، حضرت تھانوی کا ماموں تو ویسے مشہور ہے. ماموں سنا ہوا ہے؟ ماموں صاحب نہیں کیوں سنا؟ وہ ماموں جس نے مناظرے کی شرائط میں میں نے بیان کیا تھا نا اس کا. اچھا چلو چھوڑو.
اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا لمبی لمبی نماز تیری، لمبی لمبی نمازیں تیری، مصنوعی اور وہمی تقدس تیرا یہی حکم دیتا ہے؟ مراد ہے توحیدی مذہب تیرا؟ ہم نے تو سمجھا بڑا نیک ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ نمازیں تجھے حکم دیتی ہیں کہ ہم اکابر کو چھوڑ دیں؟ یہ بھی استہزاء کا ایک انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ داڑھی تمہیں یہ کہتی ہے، آج بے ایمان یہ نہیں کہتے کہ یہ اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ داڑھی تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم فلاں گانا نہ سنیں، ہم فلاں نہ کریں؟ تو یہ استہزاء ہے۔ یہ لمبی لمبی نمازیں یہ حکم کرتی ہیں ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ کسی بیچارے نے سائیکل چلا رہا تھا، دوسرے آدمی کو سائیکل لگ گیا تو اس نے کہا یار اتنی بڑی داڑھی ہے اور مجھے سائیکل مارا ہے۔ اس نے کہا داڑھی ہے نا، بریکیں تو نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے استہزاء کا انداز، اتنی بڑی داڑھی ہے اور سائیکل مارا ہے۔ بھئی داڑھی کا کیا تعلق ہے سائیکل لگنے سے؟ سائیکل ٹماٹر سے نہیں لگ سکتا، تو بالکل کلین شیپ ہو، لیکن تانا کس کا دیا ہے؟ داڑھی کا۔ داڑھی سمیت تو نے سائیکل مارا۔ اسی طرح مولوی صاحب تھا، وہ کسی زنانی کو دیکھ رہا تھا، تو زنانی نے کہا شرم نہیں آتا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا داڑھی تو اوپر ہے نا، دل تو ادھر ہے۔ داڑھی تو اوپر ہے تو داڑھی تو رکھی ہے، لیکن تو یہ ایک انداز ہے مذاق کا۔ انہوں نے کہا تیری نمازیں، یہ لمبی لمبی نمازیں تیری، یہ تجھے حکم دیتی ہیں کہ ہم اکابر کو چھوڑ دیں؟ نمازیں دیکھ، دعوت دیکھ۔ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تیرا مصنوعی وہمی تقدس توحیدی مذہب یہ تمہیں حکم کرتا ہے ان نترک۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کانا شعیب و کثیر الصلاۃ، حضرت شعیب لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ ہم حضرت شعیب کے گھر کو بھی دیکھ کے آئے ہیں، مدین میں حضرت شعیب کثیر الصلاۃ، ابھی تک وہ گھر موجود ہیں اور وہ نشانیاں موجود ہیں حضرت شعیب کا مکان، کیونکہ وہ پہاڑوں میں ہے، پہاڑ کو تراش کے بنایا گیا ہے اور اس کے نقشے بھی موجود ہیں۔ قالوا ھذا القول کثیر الصلاۃ لذلک قالوا ھذا القول اعلم ان شعیبا امرہم، حضرت شعیب نے دو چیزوں کا حکم دیا تھا، ایک توحید کا اور دوسرا ترک بخس کا۔ قوم نے انکار کیا دونوں چیزوں کا۔ پہلا کا النترو کا توحید کے جواب میں تقلید آبا کو پیش کیا، یہ نقلی دلیل پیش کی، اور مالوں کے دفاع میں عقلی دلیل پیش کی۔ اپنے عقلی ڈھکوسلا دلیل تو کیا ڈھکوسلا پیش کیا۔ فقد اشاروا فیہ الی التمسک بطریقۃ التقلید وفی لفظ الصلاۃ ہا ہنا قولان، پہلا یہ ہے کہ دین اور ایمان مراد ہے۔ نماز کا لفظ بول کر دین بھی مراد ہوتا ہے، دین اور ایمان مراد ہے، کیونکہ صلاۃ اظہر شعار الدین فجعلوا ذکر الصلاۃ کنایۃ عن الدین، اور نقول الصلاۃ اصلها من الاتباع ومنه اخذ المصلی من الخیر الذی یتلو السابق، کہتا ہے کہ جو گھوڑا سب سے آگے ہو اس کا جو پچھلا گھوڑا ہوتا ہے اس کے الیتین کے قریب اس کا سر ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو بھی کہتے ہیں صلاۃ مصلین۔
بل مراد دینوں کا یامرو کا بذالکا، مراد یہ ہے کہ تیرا دین اس کا حکم دیتا ہے. بس ثانی ان المراد منہ حاضر اعمال المخصوصہ. تو بہرحال نماز سے مراد ایمان اور دین یعنی توحیدی مذہب یا نفس نماز حکم دیتی ہے تجھے، او نفعل یا یہ کہ کریں ہم اپنے اموال میں جو کچھ چاہیں. انک لانت الحلیم الرشید. قالوا ذالک استہزاء، کولو غلط لکھا ہے، قالوا ذالک استہزاء، جلالین کا حوالہ ہے. انہوں نے یہ بات قالو بناؤ بھائی، کولو نہیں ہے. قالو کہا انہوں نے استہزاء، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو البتہ بابکار نیک چلن والا ہے. یہ بھی مذاق کے طور پہ کہا تو بڑا حاجی نمازی ہے، تو بڑا بزرگ اور نیک چلن ہے. قال یا قوم ارائیتم، جواب شعیبی اول فرمایا اے میری قوم یہ تو بتلاؤ مجھے، اگر ہوں میں اوپر واضح دلیل سے اپنے رب سے، اور عطا فرمائی ہو اس نے مجھے من ہو اپنی طرف سے رزقاً حسنا، روزی رزق اچھا، رزقاً حسنا توحید عدل کی، رزقنی من ہو رزقاً توحید اور عدل کی تبلیغ کا من جانب اللہ مامور ہوں. یہاں رزقاً سے مراد نبوت ہے. رزق کا معنی ایک تو روزی ہوتا ہے، دوسرا رزق عطیہ کے معنی میں ہوتا ہے. عطیہ مطلق عطیہ، یا مطلق عطیہ کا معنی ہے، اور معنی یہ ہے کہ عطا فرمائی مجھے من ہو اپنی طرف سے رزقاً نبوت، رزق حسن یا نبوت یعنی توحید اور عدل کی تبلیغ کا من جانب اللہ مامور ہوں. بما اریدو، تیسرا مقتضی. پہلا مقتضی بینۃ، میری دعوت کو مانو، اس کا مقتضی یہ ہے کہ میں بینہ پہ ہوں، روشن دلیل پہ ہوں. دوسرا اللہ نے مجھے توحید اور عدل پر مامور کیا اور رزق حسن دیا. تیسرا وما ارید ان اخالف، کہ میرا ارادہ تمہاری مخالفت نہیں. وما ارید، نہیں ارادہ کرتا میں یہ کہ مخالفت کروں تمہاری، الا ما انہاکم عنہ، طرف اس چیز کے جو منع کرتا ہوں میں. اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ میرا ارادہ مخالفت کا نہیں، یعنی میری دعوت مخالفت برائے مخالفت نہیں، اصلاح مقصود ہے. ایک تو آدمی ہوتا ہے نا خواہ مخواہ جھگڑا ڈالتا ہے اور کوئی نہ کوئی اختلاف ڈالتا ہے، تو فرمایا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ اختلاف کروں، میرا مقصد اصلاح ہے اور اختلاف نہیں ہے. دوسرا وما ارید ان اخالفکم کا مطلب ہے کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں خود بھی اس پہ عامل ہوں. یہ نہیں ہے کہ تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں اور اپنا عمل اس پر نہیں ہے. تمہیں جن چیزوں سے روک رہا ہوں خصوصاً شرک سے اور بخس فی الاموال سے، تو میں خود بھی اس پہ عامل ہوں. ہاں میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا عمل میں، طرف اس چیز کے کہ جو روک رہا ہوں میں اس چیز سے. ان ارید الا الاصلاح، بلکہ ان ارید نہیں ارادہ کرتا میں الا الاصلاح مگر خیر خواہی کی، اصلاح کی. مستطاعت جتنی طاقت رکھتا ہوں میں، جتنی بھی میری طاقت ہے میں اصلاح ہی کرتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. یہ پیغمبر کا اخلاص سے دعوت ہے. اور نیچے کوئی لفظ لکھا ہے استطاعتوں کے نیچے پڑھو کیا لکھا ہے، والابلاغ والانذار فقط، ہاں لا بلا لفظ ہے، بلا استطیع اجبارکم علی الطاعت،
یہ اللہ نہیں ہے، واو الف مٹا دو، یہ کمپیوٹر کے کمال ہے۔ ولا استطیع نہیں طاقت رکھتا میں تمہیں طاعت پہ مجبور کرنے کی، وما توفیقی الا باللہ رفع عجب، اور نہیں ہے توفیق میری رفع عجب، کیونکہ ان پر دو دفعہ اریدو، ان اریدو ارادہ کی نسبت حضرت شعیب کی طرف ہوئی۔ اب اسی عجب سمجھتے ہو نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کے بارے میں خیال کرنا کہ میں اب بہت بزرگ ہوں۔ ہاں تو یہ کیا ہے؟ رفع عجب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو کہ اب میرے جیسا بزرگ کوئی نہیں ہے، میں سب سے بہترین فائق ہوں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عجب۔ تو دو دفعہ نسبت ہو گئی حضرت شعیب کی طرف کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو اس کو فرما رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں خود نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رفع عجب۔ ہاں جتنے عاجز بنو گے اتنے مکمل بنو گے، جتنا آدمی عاجز بنے اتنا کامل بنتا ہے، اور جتنا متکبر بنے اتنا شیطان بنتا ہے۔ ہاں تکبر سے فساد ہے، عاجزی سے تقوی ہے۔ تو عجز یہ انسان کے کمال کا ذریعہ ہے۔ تو جہاں رفع عجب ہے، وما توفیقی، اور نہیں ہے توفیق میری عمل اور اصلاح میں، یہ عمل اصلاح جو میں کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کا توفیق ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ الا باللہ، مگر ساتھ اللہ کے علیہ توکل، تو اسی اللہ ہی پر میں نے اعتماد کیا ہے، وإلیہ، اور اسی اللہ ہی کی طرف انیب، تمام امور میں انابت کرتا ہوں، تمام امور میں اسی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔